رافیل کو نشانہ بنایا، بھارت کا غرور خاک میں ملایا، ایک بار پھر قوم کا مان بڑھایا، فضائی حدود کے نگہبانوں اور ملکی سلامتی کے پاسبانوں کے چرچے۔ رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں پاکستانی طیاروں کی دھاک، 9 اعزاز لے اڑے، C-130 کی پہلی پوزیشن، GF-17 بلاک 3 طیارے کو اسپرٹ آف دی میٹ ٹرافی سے نوازا گیا۔ پاکستانی شاہینوں کی مہارت کا دنیا میں احترام، GF تھنڈر نے ایئر ٹو ایئر ری فیولنگ کے ذریعے سفر کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی PAF ٹیم کو شاندار کامیابی پر مبارکباد، کہا قومی پرچم بلند رکھنا ہمیشہ سے پاک فضائیہ کی پہچان رہی، اعلیٰ اعزازات ہماری پیشہ ورانہ صلاحیت کا اعتراف ہے۔ پاک فضائیہ 2006، 16 اور 18 میں بھی ایوارڈ جیت چکی، صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پاک فضائیہ کو مبارکباد۔ انڈین ایئر چیف سے پوچھا، آپ نے GF-17 تھنڈر دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ جی دیکھا ہے۔ رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو شو میں شریک کمانڈر پاکستان نیوی کراچی نے بھارتی ایئر چیف سے ملاقات کا احوال سنا دیا۔ وائس ایڈمرل فیصل عباسی نے کہا، بھارت کی اتنی بڑی نیوی ہے، انہوں نے خود کو امتحان میں نہیں ڈالا، وہ آتے تو پاک بحریہ کا رسپانس بھی ایئر فورس کی طرح ہوتا۔ پاکستان ایئر فورس کا دنیا کے بڑے شو میں حصہ لینا باعث سے فخر ہے، پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے گرائے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا۔ ریپبلکن ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، صورتحال انتہائی خراب تھی، پاکستان اور بھارت میں ایٹمی جنگ ہو سکتی تھی، میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی، دونوں کو امریکہ سے ٹریڈ ڈیل کی آفر کی۔ امریکی صدر کے منہ سے پاکستان کی فتح کا اعلان، مودی سرکار کے سینے پر سانپ لوٹ گئے، شکست کے زخم تازہ ہو گئے۔ بھارتی اپوزیشن پارٹی کانگریس کی بھی مودی پر تنقید، راہل گاندھی نے ٹرمپ کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا، مودی جی 5 طیاروں کے بارے میں سچ کیا ہے، ملک کو یہ جاننے کا حق ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بوم بوم بھارتیوں کے حساب پر سوال، سابق بھارتی کرکٹرز کی پاکستان اور پاکستانی لیجنڈ سے نفرت کھل کر سامنے آ گئی۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں 5 بھارتی کھلاڑی پاکستان کے خلاف میچ کھیلنے سے انکار، کہا شاہد آفریدی ہوں گے تو ہم پاکستان سے نہیں کھیلیں گے۔ ہربھجن سنگھ، یوراج سنگھ، عرفان پٹھان، یوسف پٹھان اور سریش رائنا نے آفریدی کے کھیلنے کی صورت میں میچ کے بائیکاٹ کا کہہ دیا۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈ میں پاک بھارت ٹکرا آج برمنگھم میں شیڈول ہے۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کا بلا مقابلہ انتخاب PTI کے لیے چیلنج، کورنگ امیدواروں کا دستبردار ہونے سے انکار۔ عرفان سلیم نے کہا، بانی کے نظریے اور نام پر بنی اسمبلی پر دھبا نہیں لگنے دیں گے۔ خرم ذیشان نے کہا، بھلے ایک ووٹ بھی نہ ملے، میدان چھوڑوں گا نہ دستبردار ہوں گا، چوروں کے ساتھ مفاہمت نہیں کریں گے۔ عائشہ بانو نے کہا، سینٹ کی سیٹ بانی کی امانت ہے، دستبردار نہیں ہو سکتی، اپنی نشستیں زیادتی کرنے والوں کی گود میں نہیں ڈالیں گے۔ وزیر اعلیٰ KP اور چیئرمین بیرسٹر گوہر کی ناراض امیدواروں کو منانے کی کوششیں ناکام۔ ARY نیوز کی ایک اور خبر درست ثابت، کورنگ امیدواروں کے دستبردار نہ ہونے سے متعلق خبر دی تھی۔ PTI کا KP میں بانی کے نامزد سینٹ امیدواروں کو ہر صورت منتخب کرانے کا فیصلہ، ذرائع کا کہنا ہے ایک بھی کورنگ امیدوار نے کاغذات واپس نہ لیے تو الیکشن کی طرف جائیں گے۔ ہر امیدوار کے لیے مطلوبہ MPs کا علیحدہ گروپ اور ترجیحات بنا دی گئی ہیں۔ کورنگ امیدواروں کی پشت پناہی کرنے والے 3 رہنماؤں کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ، 2 عہدیدار اور 1 بانی کا فیملی ممبر بھی شامل ہے۔ ثبوت بانی PTI کو پیش کیے جائیں گے۔ اپوزیشن جماعتوں کی بھی گورنر ہاؤس میں بیٹھک، کہا گیا PTI کے متبادل امیدوار اپوزیشن کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق اپوزیشن کا سینٹ الیکشن اور حلف برداری کی حکمت عملی طے، صوبائی حکومت کی یقین دہانیوں پر اعتماد کا اظہار، PTI اور مشترکہ اپوزیشن اپنی مطلوبہ سیٹیں نکال لیں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس آج صبح 9 بجے ہوگا۔ مخصوص نشستوں پر منتخب 25 ارکان کی حلف برداری ایجنڈے میں شامل، اسمبلی اجلاس کے لیے مہمانوں کی آمد پر پابندی عائد۔
حالات دیکھ کر اپوزیشن اور کے پی حکومت نے مذاکرات کا فیصلہ کیا۔ مذاکرات کی منظوری بانی پی ٹی آئی نے بھی دی۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا کہنا ہے ارکان کے حلف اٹھانے سے متعلق کل اجلاس طلب کیا ہے، حلف ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ ہوا تو دوسرا لائے عمل اپنائیں گے۔ اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کے وارنٹ جاری۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کا الیمین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی۔ پنجاب اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کامیاب۔ اپوزیشن کے 26 معطل ارکان کی جلد بحالی ممکن۔ اسپیکر نے معطل ارکان کی نااہلی کے لیے حکومتی ارکان کی درخواست مسترد کر دی۔ بجٹ اجلاس میں ہنگامے پر 4 الگ الگ درخواستیں موصول ہوئی۔ درخواست گزار عدالت سے فیصلہ حاصل کر کے دوبارہ اسپیکر سے رجوع کر سکتے ہیں۔ مسودے میں کہا گیا اسپیکر ڈاکیا نہیں کہ ارکان کی نااہلی کی درخواست آئے اور وہ اسے الیکشن کمیشن بھیج دے۔ درخواستوں کو الیکشن کمیشن بھیجنا آئینی ڈھانچے کو کمزور کر سکتا ہے۔ درخواستوں پر فیصلہ ہوتا تو یہ ایوان میں آزادی اظہار رائے کو ختم کر دیتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چکوال کے سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ۔ بارش سے جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے فی کس 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا۔ مریم نواز نے کہا اللہ کا شکر ہے پنجاب میں انتظامی غفلت سے کوئی موت نہیں ہوئی، قدرتی آفات پر کسی کا کنٹرول نہیں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بارش کے دوران ہلاکتیں ہوئی، حکومتی اداروں کا رسپانس قابل تحسین ہے۔ سیلاب کی موجودہ صورتحال مد نظر رکھ کر اگلے سال کے لیے بھرپور تیاری کی جائے۔ صوبے میں سول ڈیفنس فورس دوبارہ فعال کرنے کی ہدایت۔ بارشوں کے اگلے اسپیل سے قبل کچے مکانات خالی کرانے کا حکم دے دیا۔ کراچی میں مزید 63 عمارتوں کو ناقابل رہائش قرار دے دیا گیا۔ گلستان جوہر کی 44 عمارتوں کو خستہ حال قرار دے دیا گیا۔ مختلف بلاکس کے کئی رہائشی پروجیکٹس فہرست میں شامل۔ ڈریگ روڈ کالونی کی 19 رہائشی عمارتوں کو خطرناک قرار دیا گیا۔ کنٹونمنٹ بورڈ نے تمام بلڈنگز کو فوری خالی کرانے کا حکم دے دیا۔ شہری خطرناک عمارتیں فوری خالی کریں، حکام کے ساتھ تعاون کریں۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں 59 خطرناک عمارتوں کی نشاندہی کر لی ہے۔ 10 عمارتیں قومی ورثہ قرار دی گئی ہیں، کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ فائنانس بل کے متنازع شقوں کے خلاف کراچی اور لاہور کے تاجروں کی ہڑتال، بیشتر مارکیٹیں بند رہیں۔ تاجروں کا کہنا ہے حکومت ایف بی آر کے لامحدود اختیارات واپس لے، تاجروں کو ریلیف فراہم کرے۔ کراچی میں ہڑتال کے باعث دہاڑی دار طبقے کو مشکلات کا سامنا رہا، تجارتی مراکز بند ہونے سے خالی ہاتھ گھر جانا پڑا۔ جماعت اسلامی کا آج اسلام آباد سمیت تمام بڑے شہروں میں دھرنے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پیٹرول اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ کسی صورت قبول نہیں۔ بجلی کے بلوں میں سلیب سسٹم نامنظور ہے، صرف استعمال کے مطابق بل لیا جائے، بلوں میں تمام ٹیکس ختم کیے جائیں۔ کوہستان کرپشن سکینڈل میں گرفتار 4 ملزمان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ پشاور کی احتساب عدالت نے ملزمان کو نیب کے حوالے کر دیا۔ ملزمان نے ملی بھگت کر کے سرکاری اکاؤنٹ سے 36 ارب روپے سے زائد رقم نکلوائی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے پاکستانی کانٹینٹ کریئٹر طلحہ احمد کی ملاقات۔ طلحہ احمد کو اعزازی شیلڈ اور ٹیبلٹ بھی دیا۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستانی بچے آج دنیا میں اپنی صلاحیت بنوا رہے ہیں۔